بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبر میں زندہ ہیں، اور جو وہاں حاضر ہو کر سلام پیش کرتا ہے اللہ کے وہ نبی اس سلام کو سنتے ہیں اور اس سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ اجماعی عقیدہ ہے۔ بعض حضرات جو عوام الناس ہوتی ہے ان کے بارے میں جو رائے ہے اس کو نبیوں کے بارے میں قائم کرتے ہیں۔ جہاں تک عام مردوں کا تعلق ہے اس میں اختلاف ہے، صحابہ کا بھی اختلاف رہا ہے، اس لیے عام مردوں پر ہم بحث نہیں کرتے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے دلائل بہت مضبوط ہیں اور ہم گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ دونوں طرف صحابہ کرام ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اختلافی موضوع ہے۔ عام مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، وہ قبر میں زندہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، دونوں طرف صحابہ کرام موجود ہیں، تو یہ اختلاف صحابہ سے چلا آ رہا ہے، تو اس اختلاف پر جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ جو یہ کہتے ہیں کہ مردے سنتے نہیں ہیں اور وہ زندہ نہیں ہوتے، وہ یہی باتیں انبیاء علیہم السلام پر فٹ کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عام مردوں کے بارے میں جو موقف ہے وہ موقف انبیاء کے بارے میں نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کی حیات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، اس لیے انبیاء پر وہ باتیں فٹ نہ کرو جو عام لوگوں کے بارے میں ہیں۔ انبیاء کی خصوصیت ہے۔ اب بعض ہمارے ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی جو حیات النبی کے قائل نہیں ہیں وہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں۔ مجھے ایسے مواقع ملے کہ بعض ساتھیوں نے کہا کہ جی وہ آیات پڑھتے ہیں تو آیات کا جواب کیا ہے؟ میں نے عرض کی کہ دیکھیے وہ آیات پڑھتے ہیں، دو چار پڑھتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کی الحمد سے لے کر سورۃ الناس کی والناس تک سارا قرآن بھی پڑھ لیں تو کیا ثابت کریں گے کہ نبی پر موت آئی؟ اور بھائی وہ تو سب کا عقیدہ ہے، تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی ہے، تبھی تو دفنایا گیا ہے۔ اگر موت نہ آئی ہوتی تو دفناتے کیسے؟ بعض لوگوں کو اپنے عقیدے کا صحیح علم نہیں ہوتا، اور بعض جو مخالف لوگ ہیں وہ سوائے شوشے چھوڑنے کے، وسوسے ڈالنے کے اور کوئی کام نہیں کرتے۔
پہلے اپنا عقیدہ سمجھیے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر موت آئی ہے، پھر انہیں دفنایا گیا ہے. دفنانے کے بعد جو قبر میں حیات ملتی ہے وہ پھر انبیاء علیہم السلام کو بھی حیات ملی. ہر انسان کو حیات ملتی ہے، لیکن عام لوگوں کی حیات بہت کمزور ہوتی ہے. شہید کی حیات اس سے قوی ہوتی ہے، اور نبی کی حیات سب سے قوی ہوتی ہے. اس کو آپ برزخی حیات بھی کہہ سکتے ہیں، قبر والی حیات بھی کہہ سکتے ہیں، حیات فی القبر، قبر کی زندگی. اب بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ جی برزخی حیات ہم مانتے ہیں. بھائی برزخی حیات انسان کی موت سے لے کر قیامت تک کا جو زمانہ ہے، اس زمانے کو برزخی حیات کہتے ہیں. تو برزخی حیات ہی تو ہے. اصل جو لوگوں نے اختلاف شروع کیا، اور وہ اختلاف شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ قبر میں دفنانے کے بعد اختلاف ہوا ہے، اس سے پہلے سارا اتفاق ہے. اب بعض لوگ ڈھنڈورا یہ پیٹتے ہیں کہ دیکھو جی نبی پر موت کے قائل نہیں ہے. یہاں سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ نبی پر موت آئی نہیں. ایک صاحب اس حد تک گستاخی کرنے لگے، بالمشافہ میرے سے بات ہوئی، کہتے جی آپ کے عقیدے کے مطابق تو صحابہ کرام گستاخ رسول ہیں. کہتے جی وہ کیسے؟ کہتے نبی زندہ تھے، انہوں نے زبردستی قبر میں دفنا دیا. اب عام آدمی پریشان ہوگا کہ واقعی یہ عقیدہ تو بڑا عجیب ہے، اور بھائی کس نے کہا؟ کیوں دجل سے کام لیتے ہو؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی موت تک سب متفق ہیں. اب آگے پوری امت کا اجماع یہ ہے کہ قبر میں حیات ملتی ہے، اور وہاں پر جو سوال و جواب ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کے لیے، نبی سے تو سوال و جواب نہیں ہے، لیکن نبی کو حیات ملتی ہے. اور جو نبی کی قبر پہ حاضر ہوتا ہے، نبی اس کے سلام کو سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. تو دفنانے کے بعد اختلاف شروع ہوا نا کہ آیا قبر کی زندگی، قبر کے اندر حیات ہے یا نہیں ہے. اصل یہ ہے. اب وہ اس کو پیچھے لے آتے ہیں اور دجل کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، امت کو گمراہ کرتے ہیں. میں نے کہا کہ جب قرآن کی ساری آیات پڑھ لیں، ثابت کیا کریں گے کہ نبی پہ موت آئی؟ وہ سب نے مان لی. اب دفنانے کے بعد تم نے اختلاف کیا کہ قبر میں نبی زندہ نہیں ہے، جبکہ 14 صدیوں کے اہل سنت والجماعت متفق ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا، قبر کے اندر نبی کی حیات یہ اجماعی عقیدہ ہے. دین کے جو چار بنیادیں جو ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، ان میں جو سب سے مضبوط دلیل ہوتی ہے وہ اجماع ہوتا ہے. اور جس نے بھی اجماع کو چھوڑا ہے وہ گمراہی کی دلدل میں پھنسا ہے. ابھی ایک میسج چل رہا ہے کہ ایک عورت کسی عالم کے پاس گئی اور اسے مسئلہ پوچھا، تو اس نے یہ کہا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤں یا امام مالک کا مسئلہ بتاؤں. تو عورت بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا امام مالک کا مسئلہ بتا دے، کیونکہ وہ تجھ سے زیادہ قرآن و حدیث جانتے تھے. آج کے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کو قرآن سمجھ نہیں آیا، تابعین کو قرآن سمجھ نہیں آیا، تبا تابعین کو سمجھ نہیں آیا، 14 صدیوں کے علماء کو سمجھ نہیں آیا، ہمیں آج قرآن سمجھ آیا ہے. اس لیے پہلے اپنا عقیدہ سمجھیے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر موت آئی، وہ تو ظاہر ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب موت کے بعد آپ کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، پھر جو بھی طریقہ تھا آپ کے جنازے کا وہ پڑھا گیا، پھر آپ کو دفنایا گیا. دفنانے کے بعد جو حیات حاصل ہوتی ہے
وہ تمام انبیاء کو حاصل ہے اور وہ قوی تر حیات ہے دوسرے لوگوں کی بنسبت۔ اسی لیے بعض علماء نے یہ نقطہ بھی لکھا ہے کہ نبی کی حیات اتنی قوی ہوتی ہے کہ ان کی بیویاں کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، اور اسی لیے ان کا مال جو ہوتا ہے وہ وراثت نہیں بنتا، وہ صدقہ ہوتا ہے، اور صدقہ تو ظاہر ہے زندہ انسان کرتا ہے، مرا ہوا تو صدقہ نہیں کرتا۔ بہرحال یہ دلائل اپنے مقام پہ آئیں گے۔ سب سے پہلے بنیادی چیز کو سمجھ لیں، جب یہ سمجھ آ گئی تو بہت سارے اشکالات دور ہو جائیں گے۔ اب ہم کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے تمام علماء کہتے ہیں، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، سب متفق ہیں کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، قبر میں حیات ہوتی نہیں۔ اگر آپ کا دعویٰ سچا ہے تو کوئی ایک حدیث آپ پڑھیں جس میں نبی کا لفظ ہو، قبر کا لفظ ہو اور موت کا لفظ ہو، پڑھیں ذرا۔ کوئی حدیث نہیں پڑھ سکتے، کوئی آیت نہیں پڑھ سکتے۔ بھائی جب اختلافی دفنانے کے بعد شروع ہو رہا ہے تو دلائل بھی تو اس کے بعد والے آئیں گے نا، اور اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے پہلے بتا دیا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء قبروں میں زندہ ہیں۔ آپ کوئی ایک حدیث تو پڑھیں کہ نبی کا لفظ ہو، قبر کا لفظ ہو اور آگے موت کا لفظ ہو، وہ تو ہے نہیں۔ پھر جب اجماع آ جاتا ہے تو تمام دلائل میں سب سے مضبوط دلیل اجماع ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ میری امت غلط کام پر اکٹھی نہیں ہو سکتی، گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حیات النبی کے عقیدے پر پوری امت اکٹھی ہوگی تو کیا گمراہ ہوگی ساری امت؟ آج کے چند لوگوں کو یہ عقیدہ سمجھ آ گیا، باقیوں کو سمجھ نہیں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مدینہ منورہ سے جب نکلتے تو سب سے آخری کام ان کا روضے رسول پہ حاضری ہوتی تھی، سلام کر کے پھر جاتے، اور مدینہ میں جب داخل ہوتے تو سب سے پہلا کام روضے رسول پہ حاضری ہوتی۔ اگر بقول کسے کہ قبر میں کچھ نہیں ہے تو وہ صحابہ کیوں جاتے تھے؟ وہ مدینہ سے نکلتے وقت بھی سلام کر رہے ہیں، داخل ہوتے وقت بھی سلام کر رہے ہیں، جب قبر میں ہے کچھ نہیں تو وہاں کس لیے جاتے ہیں وہ؟ میں ایک دلیل آپ کو دے دوں، تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ کہف کے پہلے رکوع میں کرامات کا ذکر کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ ایک کرامت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ وہ کرامت کیا ہے؟ آپ کا انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت کی کہ مجھے غسل دینے کے بعد، کفنانے کے بعد، جنازہ پڑھنے کے بعد میری چارپائی کو نبی کے حجرے کے باہر رکھ دینا اور سلام پیش کرنا، نبی علیہ السلام پر سلام پیش کرنا، پھر اجازت مانگنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق حاضر ہیں، آپ کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں، اگر نبی اجازت دیں تو مجھے دفنانا، اگر اجازت نہ دیں تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں لے جانا۔ یہ وصیت ہے۔ اب اس وصیت پر عمل کون کر رہا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے جنازہ پڑھایا، صدیق اکبر کی میت کو لایا گیا، حجرے رسول کے باہر کھڑے ہو کے سلام پیش کیا، پھر اجازت مانگی تو قبر سے آواز آئی ہے، ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو۔ اب یہاں جو سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر
رضی اللہ تعالی عنہ، جو انبیاء کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل ہیں، وہ کوئی ایسی وصیت کر سکتے ہیں جو غیر شرعی ہو؟ پھر دوسرا سوال یہ بنتا ہے، کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غیر شرعی وصیت پر عمل کر سکتے ہیں؟ دونوں شیخین ہیں، دونوں کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اب خلیفہ اول کہہ رہے ہیں کہ روزہ رسول پہ پہلے سلام پیش کرنا، حضرت عمر سلام پیش کر رہے ہیں، دوسرے خلیفہ ایک شیخ کہہ رہے ہیں کہ سلام پیش کرنا، اور دوسرے شیخ نے اس پر عمل کرتے ہوئے سلام پیش کیا۔ اگر نبی سنتے نہیں ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ وصیت کیوں کی؟ اور اگر نبی سنتے نہیں ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وصیت پر عمل کرنے کے لیے سلام کیوں پیش کیا؟ اس سے ثابت یہ ہوا سیدنا صدیق اکبر کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ نبی سنتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ نبی سنتے ہیں۔ پھر صدیق اکبر کا یہ فرمانا کہ اجازت مانگنا، اجازت ملے تو مجھے وہاں دفنانا، یہ جملہ کیا بتا رہا ہے کہ نبی سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ اگر نبی سنتے نہیں تو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ اجازت لینا، اور پھر اگر نبی سنتے نہیں اور جواب نہیں دیتے تو یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اجازت ملے تو دفنانا؟ اس کا مطلب ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ تبھی تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ درخواست بھی کی کہ صدیق آپ کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد قبر سے آواز آئی، پھر آپ کو وہاں دفنایا بھی گیا ہے۔ تو شیخین کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ نبی سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، اور نبی کے روزے پہ حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ سلام پیش کرو۔ اب آ جائیے چوتھے خلیفہ کی طرف، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو پوری امت کے چوتھے خلیفہ ہیں، داماد رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی قرار دیا ہے، خاتون جنت کے شوہر ہیں، حسنین کریمین کے والد محترم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، تفسیر معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ نساء کی آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اس آیت کے تحت لکھا کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ نبی کے پاس آئے اور استغفار کرے، اور نبی بھی اس کے لیے استغفار کر دے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاؤ گے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان آیا نبی علیہ السلام کی قبر پہ اور رونے لگ گئے، اور جو مجمع وہاں تھا مسجد نبوی میں وہ جمع ہونا شروع ہو گیا۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یوں کہتے ہیں کہ نبی کے پاس آ جاؤ اور استغفار کرو، اور نبی تمہارے لیے استغفار کر دے تو میں معاف کر دوں گا۔ یا رسول اللہ، میں گناہ گار ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، اور میری درخواست یہ ہے کہ آپ میرے لیے استغفار کر دیں۔ اب یہاں سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ اگر صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی سنتے نہیں ہیں، تو یہ صاحب جو آئے ہیں یہ کیوں درخواست کر رہے ہیں؟ یہ کیوں درخواست کر رہے ہیں؟ پھر چلیں مان لیا کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ نبی سنتے نہیں ہیں، تو جو مجمع موجود ہے وہ روکتا کیوں نہیں ہے؟ پھر خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جری انسان، بہادر انسان، وہ روکتے کیوں نہیں ہیں؟
حضرت علی کے سامنے واقعہ پیش آئے اور وہ نہ روکیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ سچا ہے، اس آدمی کی گفتگو سچی ہے، تبھی تو حضرت علی نے روکا نہیں۔ یا پھر علماء طلباء کے لیے ایک اور جملہ عرض کر دوں، حدیث کسے کہتے ہیں؟ جو علوم حدیث پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حدیث میں نبی، صحابی اور تابعی، یہ تین طبقے آتے ہیں۔ نبی کا قول، فعل، تقریر یہ حدیث ہے، صحابی کا قول، فعل، تقریر یہ حدیث ہے، تابعی کا قول، فعل، تقریر یہ حدیث ہے۔ قول فعل تو سمجھتے ہیں سارے، تقریر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور آپ روکیں نہ، تو یہ دلیل ہے کہ وہ کام جائز ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ ناجائز کام نبی کے سامنے اور نبی روکے نہ، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ صحابہ کی تقریر بھی یہ ہے کہ کوئی تابعی آتا ہے یا کوئی بھی صحابی کے سامنے صحابی ہی آ جائے اور وہ کوئی کام کرے اور وہ غیر شرعی ہو اور صحابی نہ روکے، یہ ممکن نہیں۔ صحابی کے سامنے کام ہو رہا ہے، صحابی نہیں روک رہا، تو یہ تقریر ہے اور یہ حدیث کی قسم ہے۔ حضرت علی صحابی ہیں، آپ کے سامنے یہ کام ہو رہا ہے، آپ نہیں روک رہے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو وہ کام کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے۔ تو اس آدمی کا آ کر قبر پہ دعا کرنا اور نبی کو خطاب کرنا، حضرت علی کا نہ روکنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ نبی کے پاس جب آؤ تو سلام پیش کرو، اور نبی سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے رونے پر اور اس کی درخواست پر قبر سے آواز آئی، قد غفر لک، تجھے معاف کر دیا گیا۔ اب سب نے سنا ہے۔ تو شیخین کا عقیدہ بھی یہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عقیدہ یہ، تین خلفاء راشدین میں سے وہ یہ دلائل سے ثابت ہو رہا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی کی قبر پہ آؤ تو سلام پیش کرو، اور یہ نظریہ لے کے آؤ کہ نبی سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ ایک اور واقعہ اس پہ سن لیں جو دلیل ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اذان نہیں دے سکے، رو پڑے، کہنے لگے، صدیق اکبر سے کہا مجھے اجازت دے دو، میں مدینہ میں رہ نہیں سکتا۔ وہ شام چلے گئے، کئی مہینے گزر گئے، وہ نہیں آئے۔ تو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے اور آپ نے گیلہ کیا، بلال یہ کیا جفا ہے کہ آتے نہیں ہو، ہمیں ملنے نہیں آتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو ہی جب آنکھ کھلتی ہے تو بیوی سے کہتے ہیں سامان تیار کرو، میں ابھی جا رہا ہوں۔ حضرت بلال چل پڑے، شام سے چلے ہیں، مدینہ پہنچے، نبی کے حجرے پہ، قبر مبارک پہ سلام پیش کیا ہے، حاضری دی ہے۔ پھر لوگوں نے کہا بلال اذان تو دے دو، کہا نہیں میں دے نہیں سکتا، میرے بس میں نہیں ہے، سب کو انکار کر دیا۔ آپ سب نے مشورہ کیا تو کہا کہ حسنین کریمین سے کہا جائے کہ وہ سفارش کریں، کیونکہ اہل بیت کی سفارش کو نہیں موڑیں گے۔ حسنین کریمین آگے، انہوں نے کہا چچا اذان سناؤ نبی کے دور کی۔ اب اذان دی ہے، اور سیرت کی کتابوں میں ہے کہ مدینہ میں کوہرام مچ گیا کہ بڑے عرصے کے بعد جو ہے نا بلال کی اذان سننے کو مل رہی ہے۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ خواب میں نبی فرما رہے ہیں حضرت بلال کو، حضرت بلال چل پڑتے ہیں۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا بدعت ہے، تو حضرت بلال جو شام سے سفر کر کے آ رہے ہیں، کس لیے آ رہے تھے؟ صرف نبی کی زیارت کے لیے آ رہے تھے، نبی کی قبر پہ حاضری دینے کے لیے، تو انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ بدعت ہے۔
اور پھر صحابی رسول کے عمل کو کوئی بدعت کہہ سکتا ہے؟ ایک تو یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ آپ جب بھی سفر کریں مدینہ منورہ کے لیے تو یہ نیت لے کے جائیں کہ میں نبی کی قبر پہ حاضری دینے جا رہا ہوں، یہ مستحب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بدعت ہے، قبر کی نیت سے سفر نہیں کرنا۔ اور بھائی حضرت بلال نے کس نیت سے سفر کیا تھا؟ پھر حضرت بلال حاضر ہو رہے ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں، اگر وہ سمجھتے کہ نبی قبر میں زندہ نہیں ہے تو کس لیے سفر کرتے، پھر سلام کس لیے پیش کرتے؟ تو یہ واقعہ بھی دلیل ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں اور سلام سنتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں۔ جہاں تک دلائل کا تعلق ہے، میں نے موٹے موٹے دلائل جو ہے سمجھانے کے لیے شیخین کا حوالہ دیا ہے، حضرت علی کا حوالہ دیا، حضرت بلال کا حوالہ دیا، اور باقی تمام صحابہ جو ہیں وہ مدینہ سے نکلتے ہیں تو نبی کو سلام کر کے جاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں تو پہلے نبی کو سلام کرتے ہیں۔ اب بعض لوگ دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ جی قبر میں زندہ ہے، جی زندہ ہے، دم نہیں گھٹتا۔ اس طرح میں نے فیصل آباد ایک مولوی صاحب ہیں، ان کی تقریر سنی پنجابی انداز میں اور بہت ہی گستاخانہ انداز میں کہ تسی کہندے ہو کہ نبی قبر جو زندہ ہے کہ نبی کا دم نہیں گھٹتا، نبی نو قبر سے گرمی نہیں لگتی، تسی اتنے اے سی لوا کے دیتا ہے، نبی نو سردی نہیں لگتی، تسی ہیٹر لوا کے دیتا ہے۔ یہ جملے اس کے 3 جملے اس نے یہ کہے۔ ہاں تو کاڑی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب ہے جو میں نے پھر اس کو دیا۔ میں کہا جب تو ماں کے پیٹ میں تھا زندہ تھا کہ مردہ تھا؟ تو ماں کے پیٹ میں جب تو زندہ تھا تو تیرا دم نہیں گھٹتا تھا، تجھے گرمی نہیں لگتی تھی، تیرے باپ نے وہاں اے سی لگوایا ہوا تھا، تجھے سردی نہیں لگتی تھی، تیرے باپ نے وہاں ہیٹر لگوایا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ انداز ہمارا ہے نہیں، لیکن جب کوئی اس کے علاوہ زبان کو نہ سمجھتا ہو تو پھر بامر مجبوری اس زبان میں ہمیں جواب دینا پڑتا۔ ہمارا عقیدہ سمجھیے، جو اللہ ماں کے پیٹ میں بچے کو گرمی سردی سے بچا کر زندہ رکھتا ہے، وہی اللہ قبر کے پیٹ میں گرمی سردی سے بچا کر اپنے نبی کو زندہ رکھتا ہے۔ اب زندگی کیسی ہے؟ اللہ خود فرما رہے ہیں بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں، تم نہیں سمجھ سکتے۔ تو جب ہم سمجھ نہیں سکتے تو ہمیں آگے بحث کی ضرورت کیا ہے؟ 1962 میں جب پاکستان میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، دونوں فریقوں کی گفتگو سنی، تو آپ نے جو فیصلہ دیا تھا، جس فیصلے پر تمام علماء متفق ہو گئے تھے، اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب نے بھی اس پہ دستخط کیے تھے، اور ساری زندگی پھر اسی کو بیان کرتے رہے، اور چھچ میں جو مدرسہ ہے ہزروں میں، وہاں مولانا عبدالسلام صاحب جو تھے انہوں نے باقاعدہ ایک رسالہ بھی چھاپا، اس میں اس وقت کے اپنے علاقے کے 80 سے زائد علماء کے دستخط کروائے کہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم قاری محمد طیب صاحب کا ہے، اور جس عقیدے پر شیخ القرآن نے دستخط کر دیے ہیں ہمارا وہی عقیدہ ہے۔ اب بعض لوگ نہیں جی نہیں ایسا ہے، جھوٹ ہے، فلاں ہے، بھائی وہ رسالہ موجود ہے، وہ تحریر موجود ہے، ان کے بیانات موجود ہیں، چلے پیچھے کیا جاتے ہیں۔ ابھی اس مرتبہ کا ختم بخاری کا پروگرام آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پر شیخ الحدیث مولانا امتیاز صاحب ہیں، انہوں نے خود اس پر گفتگو کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں زندہ ہیں، وہ سلام سنتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تمہاری سند جو ہے نا، حدیث کی جو سند ہے
اس میں حضرت نانوتوی کا نام آتا ہے، اپنے اکابر کا نام آتا ہے. تو جب تمہاری سند میں آنے والے اکابرین کا عقیدہ ہی ہے تو تم اس عقیدے کے خلاف کیسے جا سکتے؟ تو سن لیں ان کی گفتگو سن لیں. اس میں کیا تھا کہ اتنا عقیدہ سب رکھیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام زندہ ہیں، سلام سنتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں. اس کے آگے کی جو کیفیات ہے اس میں بحث نہ کریں، کیونکہ آگے کی کیفیات کا ہمیں ادراک ہی نہیں. اللہ نے خود کہہ دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کہ شہید کی جو زندگی ہے وہ تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی. اب عجیب بات یہ ہے، بعض تو کہیں گے یہ تو شہید کے بارے میں ہے. بھائی شہید سے اعلیٰ درجہ نبی کا ہے، نبی کا درجہ شہید سے بالا ہوتا ہے. تو جب شہید زندہ ہے تو نبی زندہ نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہید فی سبیل اللہ شہید ہوتا ہے، اور نبی جو ہے وہ فی اللہ یعنی راستہ نہیں، وہ رب کے لیے شہید ہوتا ہے. اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں فرمایا تھا کہ مجھے جو خیبر کے مقام پہ زہر دیا گیا تھا اس کا اثر اب ظاہر ہو رہا ہے. تو وہ بھی شہادت کی موت ہوگی. عجیب بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن بہت سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کا ترجمہ آتا کوئی نہیں. قرآن جب کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، مردہ نہیں کہنا. وہ کہتے ہیں وہ نعرے لگاتے ہیں مردے نہیں سن دے. قرآن کہہ رہا ہے مردہ نہ کہو، وہ مردہ کہہ کے نعرے لگا رہے ہیں. پھر قرآن کہتا ہے کہ بل احیاء، وہ زندہ ہیں. مردہ کہنا نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں. یہ مردے کہتے ہیں اور زندہ بھی نہیں مانتے. پھر اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ ان کی زندگی تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی. بھائی جب ہمیں ان کی زندگی سمجھ نہیں آ سکتی تو یہ کیا کہتے ہیں؟ سامو سمجھاؤ کیسے زندہ ہے، ہمیں سمجھاؤ کیسے زندہ ہے. اور بھائی اللہ کہہ رہا ہے تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی، تمہیں شعور نہیں، لیکن نہیں ہمیں سمجھاؤ. یعنی قرآن کے بالکل الٹ چلنا ہے. چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. دوسرے پارے میں فرمایا مردہ کہنا نہیں، چوتھے میں فرمایا مردہ سمجھنا بھی نہ. زبان پہ بھی پابندی، سوچنے پہ بھی پابندی. مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے. اب کیسے زندہ ہے یہ کیفیت اللہ جانتا ہے. بعض حضرات ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جی یہ دنیاوی حیات مانتے ہیں، یہ دنیاوی حیات مانتے ہیں کہ نبی پہ موت نہیں آئی، وہی دنیا والی زندگی چل رہی ہے. یہ بالکل پروپیگنڈا ہے، غلط ہے. اگر کہیں کسی کتاب میں دنیاوی حیات بھی لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دنیاوی زندگی ہے. ذرا پوچھ تو لو. مطلب یہ ہے کہ جو نبی کا دنیا والا جسم ہے، دنیا والا جو جسد انصری ہے، وہ قبر میں زندہ ہے. یہ مطلب ہے کہ دنیاوی حیات کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں ہے، جو دنیا کا جسم قبر میں رکھا گیا تھا وہ جسم زندہ ہے. یہ بھی اس لیے الفاظ کا اضافہ کرنا پڑا کہ بعض لوگ اس جسم کو نہیں مانتے. انہیں جی وہ جسم تو ہو گیا ختم، اب جسد مثالی ہے جو زندہ ہے. وہ جسم ہو گیا ختم، اب جسد مثالی ہے جو زندہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ جسم ختم ہو گیا؟ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو کھائے. تو نبی کا جسم تو موجود ہے. جب نبی کا جسم موجود ہے تو پھر یہ کہنا کہ وہ تو جسم ختم ہو گیا، جسد مثالی ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہی جسم موجود ہے، آج تک وہ جسم موجود ہے. تو یہ ہے دنیاوی حیات کا مطلب کہ جو آپ کا دنیا والا جسم تھا اس کو زندہ ماننا ہے. کیونکہ ان میں بھی کئی گروپ ہیں مخالفین جو ہیں
بعض کہتے ہیں کہ جسم ہی محفوظ نہیں، ختم ہو گیا. بعض کہتے ہیں جسم موجود ہے لیکن وہ زندہ نہیں ہے. یہ زندہ کیا ہے بھائی؟ وہ جی روح زندہ ہے. یہ بھی دھوکہ دیں گے، روح زندہ ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ کبھی روح پہ موت آئی ہے؟ روح تو سب کی زندہ ہے. وہ تو دنیا میں آنے سے پہلے بھی روحیں زندہ تھی، اب عالم برزخ میں بھی زندہ ہے. کوئی بندہ، دنیا کا کوئی بندہ یہ ثابت کر دے کہ کسی کا یہ موقف ہو کہ روح پہ بھی موت آتی ہے. تو جب روح پہ موت نہیں آتی تو یہ کہنا کہ روح زندہ ہے، اس جملے کیا مطلب ہے؟ پھر قرآن کریم کو سمجھیے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ. من موصولہ جو ہے اس کو سمجھیے کہ اللہ کہتے ہیں من یقتل، جو چیز قتل ہوئی اسے مردہ نہیں کہنا. اب قتل روح ہوئی ہے یا جسم ہوا؟ قتل تو جسم ہو رہا ہے. تو من موصولہ جو ہے اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یقتل جسم ہے، اس لیے جسم کو زندہ ماننا. یہ دھوکہ بھی ختم ہو گیا. اور جو روح کو زندہ مانتے ہیں. پھر اگر آپ یہ نہیں مانتے کہ نبی کی روح علیین سے جسم میں واپس آئی، اگر یہ نہیں مانتے تو تعلق تو مان لو. اس پہ بھی گنجائش ہے کہ نبی علیہ السلام کی روح کا جسم سے تعلق ہے، اس تعلق سے وہ زندہ ہے، اس تعلق سے وہ زندہ ہے. پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں وہ عالم برزخ کو بھی عالم دنیا پہ قیاس کرتے ہیں. اختلافات اور گمراہی تب پیدا ہوگی جب ہم ایک عالم کے مسائل کو دوسرے عالم پر قیاس کریں گے. یہ گمراہی ہوتی ہے. عالم نوم جو ہے، نیند کی حالت میں وہ مسائل اور ہوتے ہیں اور جاگتے ہوئے مسائل اور ہیں. نیند میں اگر کوئی چوری کر لیتا ہے سویا ہوا، جب وہ جاگ گیا تو کیا اس کو سزا دیں گے؟ تو چور ہے، تو چوری کی، چل تیرا ہاتھ کاٹتے ہیں. یا تو نے سوتے ہوئے بدکاری کی ہے، احتلام ہو گیا، ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، تو نے غسل کیا ہے، کیوں کیا ہے غسل؟ یہ احتلام ہو گیا تھا. اب احتلام ہوا کیوں ہے؟ کہ تو نے بدکاری کی ہے، لہذا لگاؤ اس کو کوڑے. یا شادی شدہ تو کرو سنسار. اور بھائی نیند کے عالم کے مسائل اور ہیں، بیداری کے عالم کے مسائل اور ہیں. اسی طرح عالم ارواح کے مسائل اور ہیں، اور پھر عالم دنیا کے مسائل اور ہیں، پھر عالم برزخ کے مسائل اور ہیں. جب آپ عالم برزخ کو عالم دنیا پہ قیاس کرو گے تو یہ غلط ہو جائے گا. اسی طرح عالم دنیا کو عالم برزخ پہ قیاس کرو گے تو یہ گمراہی ہو جائے گی. اس لیے جو جہاں کا مسئلہ اس کو وہاں رکھیں. اب کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک آدمی ایک وقت میں 4-5 لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتا، تو نبی وہاں ہزاروں کی لاکھوں کی باتیں کیسے سنتے ہیں؟ سب کا سلام کیسے سنتے ہیں؟ بھائی یہ دنیا کی زندگی ہے کہ اس میں ہم صحیح بات ایک آدمی کی سن سکتے ہیں، 2 یا 3 اکٹھے بول رہے تو ہم نہیں سن سکتے. وہ عالم برزخ ہے، وہاں کے مسائل اور ہیں. پھر قرآن کریم میں ہے سورۃ الضحیٰ میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آپ کا ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے زیادہ بہتر ہوگا. دنیا میں آنے سے پہلے کی زندگی جو آپ کی سیرت ہے وہ ایک الگ ہے. دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا مقام بلند ہوا. پھر آپ کا بچپن ہے، لیکن بچپن سے جب لڑکپن میں آئے ہیں تو لڑکپن اعلیٰ ہو گیا، بہتر ہو گیا. پھر جب آپ جوان ہو رہے ہیں تو آپ کی جوانی بچپن لڑکپن سے اعلیٰ ہے، بہتر ہے. پھر آپ پر نبوت کا تاج سجایا گیا اور وہی آئی. اب آپ کی زندگی پہلی زندگی سے بہت بہتر. پھر جو آگے بڑھتے چلے گئے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا. تو جب نبی کو دنیا سے جانے کے بعد قبر میں حیات ملی ہے، اگر وہ حیات دنیا والی حیات سے اچھی نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، قوی نہیں ہے، اعلیٰ نہیں ہے، تو پھر قرآن کا یہ کیا مطلب ہے
کہ آپ کا ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہے، لیکن نہیں جی، یہاں کی زندگی بہتر تھی، وہ بہتر نہیں ہے، یہاں تو حیات تھے وہاں حیات نہیں ہے، تو یہ تو پھر قرآن کے مخالف ہو گیا۔ یہ قرآن کی آیت کے مطابق عقیدہ تب صحیح بنتا ہے جب ہم کہیں کہ برزخ میں، یعنی دنیا سے جانے کے بعد جو زمانہ ہے اس زمانے کو برزخ کہتے ہیں۔ کئی لوگ صرف قبر کو برزخ سمجھتے ہیں، تو بھائی کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ وفات سے لے کر قیامت تک کی جو زندگی ہے یہ برزخ ہے، زمانے کا نام برزخ ہے، تو اس برزخ کی زندگی کو دنیا کی زندگی سے اعلیٰ مانیں گے تو پھر یہ آیت صحیح ہوگی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اب وہاں اللہ تعالیٰ ایسی سماعت دے دیتا ہے کہ آپ بیک وقت ہزاروں کا سلام سن رہے ہیں۔ پھر ایک آج کل ایک اور نئی بحث چڑھی ہوئی ہے، آپ بتائیں نبی کا جو سننا ہے، جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں زندہ ہے اور سنتے ہیں، یہ سننا یہ فوق الاسباب ہوگا یا تحت الاسباب ہوگا؟ لیکن نئی بحث چڑھی ہوئی، اور پھر آگے خود ہی کہتے ہیں یہ تو فوق الاسباب ہے نا، تحت الاسباب تو نہیں ہے۔ یہ سننا جو ہے برزخ والا، یہ تحت الاسباب نہیں ہے، یہ فوق الاسباب ہے۔ اور جو فوق الاسباب نبی کے بارے میں یہ رائے رکھے کہ وہ سنتے ہیں تو شرک ہے۔ اور بھائی یہ تحت الاسباب اور فوق الاسباب کا تعلق عالم دنیا کے ساتھ ہے، عالم برزخ کے ساتھ نہیں ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ اس کا تعلق عالم برزخ کے ساتھ ہے؟ پہلے یہ تو بتاؤ۔ یہ تحت الاسباب اور فوق الاسباب کا جو اصول ہے یہ عالم دنیا کے ساتھ ہے، یہاں سے جانے کے بعد نہ تحت الاسباب کا کوئی چکر ہے نہ فوق الاسباب کا کوئی چکر ہے۔ عجیب لوگ ہیں۔ بہرحال اس عقیدے کو یہ سمجھیے، دو تین لفظ سمجھ لیجئے تاکہ اپنے عقیدے کا پتہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آئی ہے، آپ کی وفات ہوئی ہے، وہ کیسے ہوئی اس کیفیت کو چھوڑ دیں۔ آپ کا انتقال ہوا، جب انتقال ہو گیا تو تب آپ کو دفنایا گیا، جب تک انتقال نہیں تھا تو دفنایا تو نہیں گیا۔ اب جب دفنا دیا، یہاں تک سارا اتفاق ہے، اختلاف نہیں ہے یہاں۔ دفنانے کے بعد جو قبر میں حیات ملتی ہے اس پہ اختلاف کیا ہے، اور اختلاف کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 1957 میں یا 58 میں علماء اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقیدے سے بغاوت کی ہے، اور اسی لیے یہ عقیدہ صرف بر صغیر کا ایک فتنہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا عربی سلام نہیں پیش کرتے روزے پہ؟ وہاں کے امام پیش نہیں کرتے؟ وہاں کے جو چھڑتے ہیں وہ سلام نہیں پیش کرتے؟ ہاں، یہاں کے گئے ہوئے لوگ اس کو چھوڑ دیں، آپ جو وہاں کے لوگ ہیں ان سے دیکھیں، ان کو دیکھیں۔ تو بہرحال اختلاف انہوں نے کیا، مد مقابل نے، اور اختلاف شروع کہاں سے ہوا؟ دفنانے کے بعد۔ لہذا پچھلی بات پر بحث کی ضرورت ہی نہیں، لوگ پچھلی بحث کرتے رہیں گے، پھر عالم برزخ کی باتوں کو عالم دنیا پہ فٹ کریں گے، یوں لوگوں کو دھوکہ دیں گے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کو اپنی اپنی قبروں میں حیات حاصل ہے، اور انبیاء کے جسم محفوظ ہیں، مٹی نہیں کھا سکتی، محفوظ ہیں۔ تو عقیدہ تب صحیح ہوگا اور مکمل سنی تب بنے گا جب یہ عقیدہ رکھے کہ مسجد نبوی میں اماں عائشہ کے حجرے میں جو قبر مبارک ہے، اس قبر مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسد انصری ہے، جو آپ کا جسم مبارک ہے، اسے حیات مانیں گے تو سنی ہوں گے، اگر اسے حیات نہیں مانیں گے تو سنی نہیں ہوں گے۔ اب بعض یہ اتنی تفصیل کرنے کا مقصد کیا تھا کہ بعض لوگ ہم حیات مانتے ہیں، لیکن جب ان کو تھوڑا سا کرے دو، ہمیں جسم کو تو حیات نہیں مانتے، روح کو حیات مانتے ہیں۔ بھئی روح تو ہے ہی حیات اصل کی، وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اس لیے سنی اور دیوبندی وہ ہوگا جو قبر کے اندر دنیا والا جو جسم اللہ نے دیا تھا اس کو حیات مانے، بس یہ حیات اتنا ماننا۔ آگے کیفیت کیا ہے وہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ان کے معاملات ہیں۔ برزخ کو برزخ بھی تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ اگلے حالات پردے میں ہیں، وہ ہمیں نہیں پتہ۔ موت کے بعد قیامت تک کے جو حالات ہیں وہ پردے میں ہیں، ہم سے پردے میں ہیں۔
کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں، دکھا دیتے ہیں۔ تو بہرحال کچھ وقت زیادہ بھی ہو گیا، تو آج کی گفتگو کو اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی سوال ہو، کوئی اشکال ہو، تو آپ اس میں گروپ میں رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے ایڈمن حضرات پھر ہمیں بتا دیں گے، تو انشاءاللہ تسلی بخش اس کا جواب بھی دے دیا جائے گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 14 صدیوں کے تمام مسلمانوں کے اجماعی عقیدے پر، تمام اہل سنت والجماعت، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، تمام علماء دیوبند کے اجماعی اور متفقہ عقیدے پر قائم رکھے۔ اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں دنیا والے جسم کے ساتھ زندہ ہیں۔ جو وہاں جا کے سلام پیش کرتا ہے وہ نبی سلام سنتے بھی ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔